آج الحمدللہ ہم اپنا تیسرا پارہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں موقع دیا ایک ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ چلے دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ چلے آج ہم اپنے تیسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 253 سے شروع کر رہے ہیں۔ تلک الرسل، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اس کا ترجمہ، یہ رسول فضیلت دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر۔ منہم، ان میں سے بعض وہ ہیں، من کلم اللہ، جن سے کلام کیا اللہ نے، ورفع، اور اس نے بلند کیا، بعضهم، ان میں سے بعض کو، درجات میں۔ چلیں پہلے ہم اسی آیت کو دیکھتے ہیں، اس آیت کے اس پارٹ کو کہ کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ رسول فضیلت دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر۔ کون سے رسول؟ ابھی ہم پیچھے کیا پڑھ کے آ رہے تھے؟ طالوت جالوت کا قصہ پڑھ کے آ رہے تھے ہم، اور ہم نے دیکھا تھا کس طرح داؤد علیہ السلام نے جو ہے اس کو اپنے دشمن کو قتل کر دیا، اور داؤد علیہ السلام کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے چنا اور ان کو بادشاہت دی، حکمت عطا کی، ان کو علم سکھایا، ہے نا۔ یہ سب ہم ابھی پچھلے بارے میں کمپلیٹ کر کے آ رہے ہیں، کس طرح داؤد علیہ السلام کو فضیلت دی تھی۔ اور اس کے بعد جو لاسٹ آیت تھی ہم نے کیا پڑھا تھا اس میں، کہ یہ آیات ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر اور حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو جتنے بھی تمام رسول ہیں جو اب تک ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، جن کا بھی ذکر آیا ہے، تو سب رسول، تو یہ رسول اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے فضیلت بعض رسولوں کو بعض پر۔ اب یہ فضیلت ایک تو اوور آل فضیلت ہے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوور آل فضیلت سب رسولوں پر ملی ہوئی ہے، اور کچھ کو جزوی فضیلت بھی ملی ہوئی ہے۔ مطلب ایک مطلب کسی کو کسی پارٹ میں لے لو کہ کسی چیز کو کسی کے اوپر، اب کیسے ملی ہوئی ہے وہ ہم دیکھیں گے ابھی، ہے نا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی کہ بعض کے درجات کو بعض سے بلند کیا ہے، اور یہ جو امتیازی شان ان کو عطا کی ہے، کیسے؟ ان کے تقرب کے لحاظ سے کہ اللہ کے کتنے زیادہ قریب ہیں، ان کے پیروی کرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے، پھر وحی اترنے کے اعتبار سے، پھر ان میں سے کچھ اولو العزم پیغمبر بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ کون ہے؟ 5 کا ذکر آتا ہے نا، ہم لوگ جانتے ہیں اولو العزم پیغمبر، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر، یہ ہم جانتے ہیں، تو یہ باقی پیغمبروں سے زیادہ عظیم والے ہیں۔ تو بعض نبیوں کو بعض پر مرتبے عطا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اب سورہ بنی اسرائیل آیت 55 میں بھی اسی طرح کا مضمون ملتا ہے کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور البتہ تحقیق فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر، اور دی ہم نے داود کو زبور، یعنی کہ اس میں بھی فضیلت کا ذکر ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور جیسے داؤد علیہ السلام کا بھی پچھلے ہم نے بارے میں پڑھ کے آئے کہ کس طرح ان کو نوازا اور زبور بھی عطا کی۔ تو اس فضیلت کا جو دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے سوللی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے۔ یہ جو ہے فضیلت اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے، اور خالی نبیوں میں نہیں، باقی مخلوق میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہوئے ہیں۔ ایون صحابہ اکرام میں بھی ہمیں کیا ملتا ہے؟ بعض صحابہ جو ہیں ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ، ان کی فضیلت دوسروں سے زیادہ ہے نا، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باقی صحابہ پہ ان کے مقابلے میں زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں، اونچے درجے والے ہیں. اور ان کے بعد کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح باقی جو عشرہ مبشرہ میں سے باقی بچے. پھر اصحاب بدر، ان کی فضیلت زیادہ ہے. اصحاب جو بیعت رضوان ہوا تھا اس موقع پر جو صحابہ تھے ان کی فضیلت ہے. اور اسی طرح جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کی زیادہ ہے بنسبت جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. تو اس طرح درجے بنے ہوئے ہیں صحابہ میں بھی، ہے نا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو امتوں میں بھی جو ہے درجے ہیں، یعنی کہ بعض امتوں پر زیادہ فضیلت رکھتی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے، مطلب یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے. جیسے کہ امت مسلمہ کو باقی سب امت پر زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے، تو دین کے اعتبار سے بھی ہم فضیلت دیکھتے ہیں. اور یہ جو ہم نبیوں کے میں ایک چیز اور بتا دیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا کہ یہ جو تھے یہودی، وہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور مسلمان جو تھے وہ کیا کہتے تھے؟ ہمارے نبی کی فضیلت زیادہ ہے. تو اس طرح سے آپس میں بحث بازی بھی ہوتی تھی. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا کہ اس طرح سے مجھے جو ہے زیادہ آپ لوگ جو ہو فضیلت مت دو، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت نہ دو. لا تخیرونی علی موسیٰ، انہوں نے خود کہا. مطلب فضیلت ہے، بالکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ فضیلت. لیکن ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ ہمیں سب نبیوں کو برابر ماننا ہے اور کسی میں کوئی فرق نہیں کرنا ہے. یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں بھی، ہے نا، کہ کسی میں بھی فرق نہیں کرنا ہے. تو یہ بات کا خیال رکھنا ہوگا. اور اس کے علاوہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہ تو ہم نے دیکھا دینی معاملے میں کہ اس طرح سے درجے بنے ہوئے ہیں، فضیلت ہے. ایون دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ہر چیز میں دیکھ لو، ہر مخلوق میں دیکھ لو، ایک کو ایک کے اوپر رکھا ہے نا، ایک کو ایک کے اوپر فضیلت دی ہے. سب ایک جیسے نہیں ہے، سب کو ایک ہی جیسا ایون نہیں کیا ہے. انسانوں میں بھی فرق رکھا ہے، مخلوقات باقی جانور ہیں، پیڑ پودے میں، ہر چیز میں آپ کو دکھے گا کہ ایک کے اوپر ایک فضیلت زیادہ رکھتا ہے نا. اور اگر ہم آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو آخرت کے اعتبار سے بھی جو ہے ڈیفرنٹ درجے ہوں گے لوگوں کے. اگر جنت کو ہی لے لیں تو جنت میں ہم جانتے ہیں 100 درجے ہیں جنت کے، ہے نا. تو لوگ جو ہوں گے اس میں الگ الگ درجوں پر ہوں گے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے. اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کتنا فرق ہوگا؟ جتنا کہ ہم زمین سے آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں، اتنا فرق ہوتا ہے، اتنا ڈسٹینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب درجے، یہ سب فضیلت اللہ کی طرف سے ہے اور یہ رکھی ہوئی ہے شروع سے ہی. اور ہم جانتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تھے آسمانوں میں، تو کیا پایا تھا انہوں نے؟ ڈفرینٹ نبیوں کو ڈفرینٹ آسمان پر ان کی ملاقات ہوئی تھی نا. جیسے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی 7ویں آسمان پر، موسیٰ علیہ السلام سے 6ٹھے آسمان پر، ہارون علیہ السلام سے ہوئی تھی ملاقات 5ویں پر، اور ادریس علیہ السلام سے 4تھے پر، اور اسی طرح جو حدیث سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بعض کو بعض پر درجے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. اب اور کیا بتایا جا رہا آگے کہ اب ان میں سے بھی بعض نبی ایسے ہیں جن سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے. اب کلام کس سے کیا تھا؟ ہے نا، ہم سب کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کوہ طور پر. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے تھے آسمانوں پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام ہوا تھا. تو اس حساب سے یہ جزوی فضیلت ہو گئی کہ بعض سے کلام کیا ہے اور اس نے بلند کیا ان میں سے بعض کو درجات میں. پھر یہ بات بتائی جا رہی ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اس نے بلند کیا ان میں سے بعض کو درجات میں. اب جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء کے مقابلے زیادہ درجات ہے، زیادہ فضیلت عطا کی اللہ تعالیٰ نے. اب جنت میں ایک مقام ایسا ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا. وہ جو مقام ہے وسیلہ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملے گا. یہ خاص فضیلت ہو گئی. اسی طرح قیامت کے روز جو خاص فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت کرائیں گے. کون سی شفاعت؟ شفاعت کبریٰ. یہ کون سی شفاعت ہے معلوم ہے؟ جب حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اتنا لمبا دن ہوگا قیامت کا 50,000 سال کا، اور سب لوگ پریشان ہو جائیں گے بالکل، اور مطلب کہہ رہے ہوں گے کہ حساب کتاب ہو جائے بھلے ہی ہم جہنم میں چلے جائیں، اس طرح سے بات کر رہے ہوں گے. اور پھر وہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ پریشان ہو کے ڈفرینٹ نبیوں کے پاس جائیں گے. پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ایک ریکویسٹ کی، وہ ریکویسٹ کرے اللہ تعالیٰ سے کہ حساب کتاب شروع کر دیا جائے.
اور لیکن وہ انکار کر دیں گے، وہ خود ڈر رہے ہوں گے. پھر وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے نبی ایک ایک کر کے منع کر دیں گے. تو فائنلی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے کہ ہاں میں شفاعت کروں گا. اور پھر وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، سجدے میں گر کے خوب دعا کریں گے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیں گے اور حساب کتاب پھر شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ. تو یہ بھی جو فضیلت دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کی، یہ بھی اسپیشل انہیں کو. ٹھیک ہے. اور جو باقی جو نبی تھے وہ تو اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا، رحمت للعالمین، تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا. تو یہ بھی ان کی خاص فضیلت ہو گئی. تو اس طرح درجوں میں فرق ہے نبیوں کے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ، اور قوت دی ہم نے اسے بِرُوحِ الْقُدُسِ، ساتھ روح القدس کے. کیا بتایا جا رہا ہے یہاں تک؟ اس پارٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانیاں دی تھی، بینات دی تھی. کیا کیا تھا اس میں؟ اس طرح کی آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ان کو بائبل انجیل دی گئی تھی، ہے نا، اور انجیل میں کیا تھا؟ واضح کرنے والی باتیں تھی دین کو، اور ہدایت کی باتیں تھی، اس میں ہدایت کی کتاب تھی وہ. اور ان کو کیا دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ معجزات، وہ بھی بینات میں آتے ہیں. معجزات جیسے وہ جو ہے اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی جو ہوتے ہیں اور برس والے جو ہوتے ہیں ان کی بیماری کو اچھا کر دیتے تھے. پھر پرندہ مٹی سے بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا زندہ ہو کے. یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا تھا، اللہ کی مرضی ہوتی تھی، سب کچھ اللہ کروا رہا ہوتا تھا، مطلب اس میں ان کا اپنا نہیں تھا، سب اللہ کا اذن تھا. تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات دی، واضح نشانیاں دی، اور کیسے مدد کی؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. روح القدس کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید فرمائی، ان کی مدد فرمائی. ٹھیک ہے. پہلے ہم آیت نمبر 87 میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے جبریل علیہ السلام تائید فرماتے تھے. اور کیا ہے، ہر جگہ جبریل علیہ السلام آ کے ان کی مدد فرماتے تھے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام جیسے پگوڑے میں بول پڑے تھے جب ان کی اماں پہ الزام لگایا جا رہا تھا، ہے نا، پیدائش کی. اور جب ان کی پیدائش ہو رہی تھی تب بھی جبریل علیہ السلام آئے تھے وہاں کھجور کے درخت کے نیچے، اور پانی کا چشمہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے جاری کر دیا تھا. اور ہر موقع پر ان کی تائید فرمائی جبریل علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے بھیجی ان کی مدد. ٹھیک ہے. تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. آگے کیا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلَ، نہ باہم لڑتے، الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، وہ جو تھے ان کے بعد، من بعد ما جاءتهم، بعد اس کے جو آ گئی ان کے پاس، البینات، واضح نشانیاں، ولیکن، اور لیکن، اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، تو ان میں سے کوئی ہے، من جو آمنا ایمان لایا، ومنہم، اور ان میں سے کوئی ہے، من جس نے کفرا کفر کیا. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے یہ لوگ آپس میں. کون لوگ؟ یہی لوگ جو ان کے پیغمبروں کی امتیں ہیں، یعنی کہ اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں، کھلی دلیلیں آ گئی ہیں، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ نہیں لڑتے آپس میں، نہ آپس میں لڑتے، نہ ہی مطلب ودن ون امت لڑتے، اور نہ ہی ایک امت دوسرے امت سے لڑتی، اگر اللہ چاہتا تو. لیکن کیا ہے، ان لوگوں نے اختلاف کیا، ہے نا، یعنی کہ انہوں نے آپس میں جو اختلاف کیا، یہ جو اختلاف ہے یہ ریزن بنا ان کے باہم جھگڑوں کا اور قتل و غارت کا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ اختلاف ہے جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ سے یہ مذہبی لڑائیاں دیکھتے جا رہے ہیں، آپس میں ایک امت دوسری امت سے لڑتی جا رہی ہے. اختلاف کی وجہ سے یہ بڑے بڑے قتل و غارت ہو رہے ہیں آج بھی، جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہے نا. تو کیا بتایا جا رہا ہے، اب ان میں اختلاف ہوا اور قتل و غارت ہوا، اس طرح سے لڑائی جھگڑے ہوئے، لیکن ان میں سے کیا ہے، کوئی تو وہ ہے جو بات کو مان گیا، حق کو مان گیا، ایمان لے آیا، ہے نا. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا. کفر کیا مطلب انکار کر دیا، حق کا مانا نہیں. اور پھر آگے پھر دوبارہ سے کہا جا رہا ہے پھر کہا جا رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلُوا، نہ وہ باہم لڑتے،
ولیکن اور لیکن اللہ اللہ یفعلو کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے. پھر سے وہی بات ایمفیسس کی جا رہی ہے کہ اگر چاہتا اللہ تو یہ لوگ نہیں لڑتے، لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ جبرن کوئی کام نہیں کراتا ہے نا. مگر اللہ چاہتا تو ان کو جبرن لڑائی سے روک سکتا تھا کہ ایسا نہ ہو اور سب لوگ جو ہے سکون امن سے رہیں اور ایک ہی دین پر رہیں، لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں. اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، ایسا نہیں کہ ایسے ہی بے فضول یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے نا. اللہ نے جو ہے بندوں کو کیوں بھیجا دنیا میں؟ آزمائش کے لیے بھیجا ہے نا. اور یہ اختلاف رکھنا اسی آزمائش کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اختلاف، یہ فرق اور درجوں میں فرق اور ان ساری چیزوں میں فرق رکھا ہے، ہر چیز میں فرق رکھا ہے، یہ اسی آزمائش کا پارٹ ہے. اللہ نے حق واضح کر دیا نبیوں کو بھیج کر، کتابیں بھیج کر، اور لوگوں کو اختیار بھی دے دیا. اب لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ حق کو قبول کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے سولی کہ اللہ نے ایسے ہونے دیا، اور اللہ پہ کوئی کوششنگ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ یفعل ما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ہم کسی بھی طرح کوششنگ نہیں کر سکتے. اور البتہ یہ بھی بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ کچھ ایسے ہی نہیں کرتا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ کی ہر چیز میں، ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں بالکل حق ہوتے ہیں، بالکل صحیح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس طرح کا اختلاف رکھا ہے، ہر چیز میں اختلاف رکھا ہے، خالی درجوں میں نہیں. آپ دیکھو ہمارے جو انسان ہیں، ہمارے رنگوں میں ہے، زبانوں میں، ہماری سوچوں میں، ہر چیز میں جو ہے اختلاف ملتا ہے. مزاج میں اختلاف ہے، ہماری جو پرائرٹیز ہوتی ہیں اس میں اختلاف ہوتا ہے. مطلب اللہ کی ہر جو کریشن ہے اس میں اختلاف ملے گا، اور اس کے پیچھے بھی پھر حکمت ہے. تو انسان کو کیا یاد رکھنے کی بات ہے کہ اختلاف تو ہوگا، لیکن اس اختلاف کے باوجود ہمارا کیا کام کرنے کا ہے کہ حق کی تلاش میں رہیں، اور جب حق مل جائے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اور دین کے نام پر باہم لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی. اگر اختلاف ہو بھی رہا ہے تو وہ چیز لڑائی جھگڑے پر نہیں جانی چاہیے. کلیئر؟ چلے، یہ آیت کلیئر ہو گئی آپ کو؟ جی. چلے نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 254 پہ. آیت نمبر 254 میں بتایا جا رہا ہے، ہم ہی لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے بیسیکلی. سنیں، غور سے سنیں. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، مما اس سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں. ٹھیک ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے. من قبلی اس سے پہلے، ان کے یاتیا آ جائے، یومن وہ دن، لا بیع نہیں کوئی خرید و فروخت فی ہی اس میں، ولا اور نہ خلتن کوئی دوستی، ولا اور نہ شفاعتن کوئی سفارش، ولا والکافرون هم الظالمون اور جو کافر ہیں وہ ہی ظالم ہیں. یہ آیت جو ہے ایمان والوں کو پکار کر کہا جا رہا ہے، ہم سب کو پکار کر کہا جا رہا ہے، الرٹ ہو جائیں کیا بتایا جا رہا ہے، اور جو کہا جا رہا ہے اسے کریں، اس کو عمل میں لائیں. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے، یہ ہمارا اپنا کمال تو نہیں ہے. جو بھی کچھ ہمیں ملا ہوا ہے رزق، یا جو بھی ہمیں ایز اے اسکلس یا جو بھی چیزیں ہمیں ملی ہیں، سب کچھ رزق میں ہی آتا ہے. یہ ہمارا اپنا کمال نہیں ہے. اللہ چاہتا تو ہمیں نہیں ملتا، وہ کسی اور کو مل جاتا، لیکن یہ سولی اللہ کا فیصلہ تھا. اللہ نے ہم پہ فضل و کرم کیا کہ یہ سب چیز ہمیں ملی ہے. تو اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم انفاق فی سبیل اللہ کریں، ہے نا. جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اسے خرچ کریں دوسروں پر. وہ کچھ بھی ہو، پیسہ ہے یا کچھ بھی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں کھپا دیں. اپنی جان کو بھی دینے کا موقع پڑ جائے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں کھپا دیں. مال ہے، اولاد ہے، صلاحیتیں ہیں، جو وقت ہمیں ملا ہے، جو ذہانت اللہ تعالیٰ نے، عقل ہمیں دیا، علم ہمیں دیا ہے، ہماری جان، ہمارا سب کچھ اللہ ہی نے ہمیں دیا ہے نا. تو اسی کی راہ میں لگانا ہے ہمیں، اسے اسی کے راستے میں انویسٹ کر دیں ہم. اور ساتھ میں ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے اس آیت میں. کیا وارننگ دی جا رہی ہے؟ کہ تمہارے پاس جو ٹائم پیریڈ ہے وہ لمیٹڈ ہے. بہت ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس، جلد ہی مہلت، یہ وقت ختم ہو جانے والا ہے جو تمہیں ملا ہے اس دنیا میں، ٹیمپریری جو تم آئے ہوئے ہو.
اور جب یہ وقت ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد تم کچھ نہیں کر سکو گے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی کہ قیامت کا دن آ جائے، اور انسان کی قیامت کب شروع ہو جاتی ہے؟ موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے نا. تو اس سے پہلے تم کر لو یہ کام. اور کیسا ہے وہ دن؟ وہ ساتھ میں بتا دیا کہ اس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ ہی کسی کی کوئی دوستی کام آ سکے گی، اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی. تینوں باتیں بتا دی گئی اس آیت میں. ٹھیک ہے. اب دنیا میں تو آپ نوٹ کریں کہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے خدا نخواستہ ہم پر، تو اللہ تعالیٰ پھر مدد بھی بھیج دیتے ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے. یا تو ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، کوئی بھی کسی بھی طرح کی ہماری مدد کرنے آ جاتا ہے نا. لیکن قیامت کے دن نہ کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہے نا. بیٹا باپ کے، باپ بیٹے کے، کوئی رشتے دار، نہ کوئی دوست، نہ کوئی مال دولت، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. بلکہ اس دن کیا ہے، دوست جو تھے ہمارے جگری دوست دنیا میں، وہ بھی اس دن ہمارے دشمن بن جائیں گے. سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں آتا ہے. کیا آتا ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ متقین کے سوا سارے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. لیکن جو متقی لوگ تھے نا دنیا میں، وہ آپس میں پھر بھی دوست رہیں گے وہاں پر. لیکن اس کے علاوہ جو خراب لوگ دوست بن جاتے ہیں، اور اس طرح سے اس دن قیامت کے روز ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں گے اور دشمن بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اگر دنیا میں کوئی ہمارا کام اٹک جاتا ہے، یا جس چیز کے ہم قابل ہوتے ہیں پھر بھی ہمیں وہ جاب نہیں مل رہی ہوتی ہے، تو کسی کی سفارش لگوا لیتے ہیں تو وہ جاب مل جاتی ہے، یا ہمارا کام جو رکا ہوا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے نا. مطلب کسی طاقتور زور والے کی سفارش لگوا لیتے ہیں دنیا میں. لیکن قیامت کے روز ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی کسی کی سفارش نہیں لگوا پائے گا. بہت سخت دن ہوگا اس دن. اسی لیے اس دن کے لیے ابھی اس دنیا میں مہلت ملی ہوئی ہے، جیتے جی ابھی کچھ کر جاؤ. جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے خرچ کرو، دوسروں کو بھی دو. اور اس میں کیا آ جاتا ہے؟ رزق میں سب چیزیں، تمہارا مال، علم، جسمانی طاقت، یا کوئی بھی ہنر جو اسکل تمہارے پاس ہے جس کے ذریعے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو موقع نہ چھوڑے، پہنچائیں اس کے ذریعے دوسروں کو فائدہ. یہی کام آنے والا ہے. اور یہ مومن کی خاصیت بھی ہوتی ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہی ہوتا ہے مومن. وہ ہر حال میں دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، کسی بھی طرح نقصان نہیں پہنچانا چاہتا دوسرے کو. اور کیونکہ اس کو بھروسہ بھی ہوتا ہے نا کہ میں جو بھی دوسروں کے لیے کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ مجھے کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز واپس دیں گے. یہ بھی امید کے ساتھ وہ رہتا ہے. اور اسپیشلی صدقہ کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو بڑا فائدہ دے گا صدقہ، ہے نا. جو حدیث سے بھی ہمیں کافی حدیثوں سے معلوم پڑتا ہے. اب حدیث ہے ایک مسند احمد کی کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اب سوچیں نا، جس دن قیامت کا روز سورج اتنا قریب ہے، ہر انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، تو جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس دن صدقہ جو ہے، جو انسان دنیا میں کر کے آیا ہوگا یا صدقہ جاریہ چھوڑ کے آیا ہوگا، وہ اس کو اس دن فائدہ دے گا. اس دن اس کو سائے میں رکھے گا اپنے. ٹھیک ہے. تو وہاں اس دن کوئی اور خرید و فروخت تو ہونی نہیں ہے. وہاں ہم کوئی چھتری تو جا کے مارکیٹ سے خرید نہیں سکتے کہ ہاں بھائی تھوڑا سایہ کر لیں چھتری خرید کے. تو اس چھتری کا انتظام ہمیں ابھی اسی وقت دنیا میں کر کے جانا ہوگا، تبھی وہاں سایہ ہو پائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 7 لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، اور ان میں سے ایک شخص کا ذکر آتا ہے، وہ شخص جس نے صدقہ کیا تو چھپا کر کیا، اتنا چھپا کر حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ یہ نہیں جانتا کہ دائیں ہاتھ سے کیا نکلا. یعنی کہ اتنا سیکریٹلی اور صرف اللہ کی خاطر خالصتاً اس نے صدقہ کیا. تو ایسے شخص کو کیا ہے؟ اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. سمپل سایہ نہیں، اللہ کے عرش کا سایہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان کو جو ہے یہ صدقہ جو ہے دنیا میں بھی بہت فائدہ دیتا ہے، دنیا میں بھی ڈھال کا کام کرتا ہے، جیسے کہ اس کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، اور اللہ کا غضب جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھڑکتا ہے اس کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی ہمارے فائدے مند، ہمارا جو ہے یہ ساتھ دے گا، ہمارے فائدے کا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اپوزٹ ہی ہوتا ہے. ہم انسان کیسے ہوتے ہیں؟ بہت بخل والے ہوتے ہیں ہم لوگ، ہے نا. بس بہت سیلفش رہتے ہیں، سارا کا سارا مال کیا کرتے ہیں، ساری کی ساری خیر چاہتے ہیں ہم ہی تک رہے، سب سمیٹ کر رکھتے رہتے ہیں، جمع کر کر کے رکھتے رہتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ فائنلی موت آ جاتی ہے، اور پھر ساری چیزوں کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. دنیا میں سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا پڑتا ہے. تو جو کچھ انسان سمیٹ کر رکھتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسروں کو مل جاتا ہے، کیونکہ وہ تھا ہی نہیں اس کا. وہ تو ٹیمپریری اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، اس کی امانت بنا کر.
اور جو ہے وہ سوچ رہا تھا یہ مال میرا ہے، میرا مال میرا مال ہے نا. وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا آگے ذخیرہ کر دیا، یعنی کہ جو آگے اس نے اپنے لیے بھیج دیا آخرت کے لیے، دنیا میں جو ہے صدقہ جاریہ اور اچھے کاموں میں لگایا. ٹھیک ہے، باقی سب تو پھر وارثوں کا ہے. اس لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ انفقو، خرچ کرو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے خود پہ بھی کرو اور دوسروں کو بھی دو، اس کو ان کو بھی ان کے ساتھ بھی شیئر کرو، ان پہ بھی خرچ کرو، اس کو بانٹو، اس خیر کو آگے پھیلاؤ. جو دنیا میں اندھیرے چھائے ہوئے ہیں ان اندھیروں کو دور کرو، اور اسی کے ذریعے قیامت کے دن ہمارے بھی اندھیرے دور ہوں گے، ہماری بھی مشکلیں آسان ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ایک اور حدیث جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اپنا مال تو ختم، اپنا عمل تو ختم ہو جاتا ہے نا، جو عمل وہ کر رہا ہوتا ہے وہ دی اینڈ ہو جاتا ہے اس کا مرتے کے ساتھ. لیکن 3 چیزیں اس کے بعد بھی باقی رہتی ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک تو صدقہ جاریہ، جو انسان اپنی زندگی میں نیکی کے کاموں میں خرچ کر کے گیا اور وہ کام ابھی بھی اس کے مرنے کے بعد کنٹینیو کر رہے ہیں اور اس کو فائدہ دیں گے انشاءاللہ. دوسرا وہ علم جن سے لوگ فائدہ اٹھائیں اس کے مرنے کے بعد میں. کسی کو کچھ چیز سکھاتا ہے انسان، اچھی بات، وہ اس پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کے ذریعے وہ علم آگے پہنچ رہا ہوتا ہے. اس طرح یہ بھی ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہی ہوتا ہے، علم بھی، تو یہ بھی فائدہ دے گا اسے. اور تھرڈ، نیک اولاد. وہ نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے. ماں باپ کے لیے کون سی اولاد دعا کرے گی؟ جو نیک ہوگی، ورنہ ان کو کیا پڑھیے کہ وہ نماز پڑھیں یا دعا کریں، ہے نا. تو ماں باپ جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے جاتے ہیں نا، تو یہ اچھی تربیت کرنا یہ بھی بہت فائدہ دیتا ہے، مرنے کے بعد فائدہ دیتا رہتا ہے. تو یہ جو ہم خواتین ہیں، ہم عورتیں ہیں، تو اس کام کو چھوٹا نہ سمجھیں، بچوں کی تربیت کرنے کو. یہ بہت ہی اچھا کام ہے، بہت ہی بلند کام ہے، اور اس کے ذریعے ہماری آخرت بہت اچھی ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے جائیں. تو اس میں ہمیں اپنا ٹائم، اپنی جان مال لگانا چاہیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں. ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے جو چاہے کریں کرتے رہیں. جو اسپیشلی جو بچپن سے چھوٹے بچے سے لے کے یہ جو وقت ہوتا ہے نا 11-12 سال تک کا، 14 سال تک کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایک ایک دن ان کا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. تو اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. اور آگے فائنلی کیا کہا جاتا ہے؟ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں. اب ایک تو کافر ہمیں پتہ ہی ہے جو عام مراد ہوتی ہے، جو کافر لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، کیونکہ جو شرک ہوتا ہے وہ عظیم ظلم ہوتا ہے نا، بہت بڑا ظلم ہوتا ہے شرک اور کفر. اور دوسری چیز کیا ہے؟ خاص طور پہ یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہ مانیں، یعنی کہ جو اپنے مال کو جمع کر رکھیں اور دوسروں پر خرچ نہ کریں، تو ان کے لیے بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ جو کافر ہیں وہی ظالم ہے. اس حکم کو نہ ماننے والے پھر وہ ظلم کر رہے ہیں. سمجھ آئی بات؟ ان لوگوں کو جو ہے دنیا میں موقع دیا گیا نیکیاں کمانے کا، خرچ کرنے کا، انفاق کرنے کا دوسروں پر انہوں نے ایسا نہ کر کے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. سمجھ آیا؟ تو یہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں سب سے پہلے، اور دوسروں کا حق نہ دے کے ان پر بھی ظلم کر رہے ہیں. تو انفاق جو ہے، خرچ کرنا، یہ ایمان کا پارٹ ہے، ایمان کا تقاضا ہے. اور بخل کرنے سے ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے. اس لیے انسان اپنے ایمان کی تصدیق کے لیے عمل کر کے دکھائے، اور عمل کرنے میں کیا ہے؟ پھر خرچ کرے دوسروں پر، اور ایسی جگہ خرچ کرے جہاں سے اسے دنیا میں بدلہ میں کچھ نہ ملے. مطلب دنیاوی فائدے کے لیے خرچ نہ کرے، آخرت کے لیے وہ اس کو خرچ کرے. ٹھیک؟ کلیئر ہوا یہ بات؟ جی میم الحمدللہ. جی چل اب آتی ہے ہماری عظیم آیت الکرسی. آج ہم آیت الکرسی پڑھیں گے انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اسے اونگ اور نہ نیند. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اوکے، یہیں تک دیکھتے ہیں اس کا مطلب. تو پہلے تو اس آیت الکرسی کے بارے میں تھوڑا جنرل دیکھتے ہیں کیا ہے.
آپ سب کو جیسے پتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے، لمبائی میں بڑی نہیں، اس کے کنٹینٹ کے حساب سے بہت عظیم، بہت بڑی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابی ابن کعب ایک صحابہ ہیں، وہ عالم صحابی ہیں اور کتابیں وحی کی کتابت بھی کرتے تھے، لکھتے تھے، وحی جب آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھواتے تھے، اور وہ مفسر قرآن بھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بار پوچھا کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے بتاؤ۔ تو جیسے صحابہ اکرام شرماتے تھے، مطلب وہ ایسے نہیں بتاتے تھے ڈائریکٹ، وہ کہتے تھے کہ ہاں اللہ اور رسول کو زیادہ پتا ہے۔ تو انہوں نے بھی، ان کو معلوم تھا لیکن کہا کہ اللہ اور رسول کو زیادہ پتا ہے، لیکن پھر کئی بار پوچھنے پہ بتایا کہ آیت الکرسی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، یا کہیں آتا ہے کہ ہاتھ مارا، اور فرمایا تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی کہ اس پہ مبارکباد دی، کانگریچولیٹ کیا انہیں کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، کہ مطلب اتنی نالج ہے کہ آیت الکرسی عظیم آیت ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے تمہیں۔ تو آیت الکرسی جو ہے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، اور کیوں ہے سب سے بڑی آیت؟ کیونکہ یہ جو ہے آیت الکرسی، یہ اللہ کا تعارف کراتی ہے نا۔ اس میں آپ دیکھیں گے الحی القیوم لا سنۃ ولا نوم، بہت ساری چیزیں بھی ہم دیکھیں گے کیوں، کیسے اللہ کا تعارف ہے۔ اور دوسری چیز، توحید کا بڑا سبق ملتا ہے، اس سے توحید کا سبق سکھاتی ہے یہ آیت۔ اور تیسری چیز، اس میں اللہ کے کئی نام آئے ہیں، اس میں سے 2 اسم اعظم آئے ہیں، اسم اعظم عظیم نام کون سے ہیں؟ الحی اور القیوم۔ اس سے حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اگر کوئی ان کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگے نا، الحی القیوم، اللہ کے ان ناموں کو پکار کر، تو اس انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو یہ آیت بہت فضیلت والی آیت ہے۔ اس آیت کو کوئی رات کو سونے سے پہلے پڑھے تو اس کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور صبح تک شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے نا، اور ہم لوگ سب پڑھ کے سوتے بھی ہوں گے۔ پھر بتایا کہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص، اس کی فضیلت میں بتا رہی ہوں، کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھے، اور بات نہیں کرنی ہے، لیکن فرض نماز پڑھے، بنا بات کرے آیت الکرسی پڑھے، اور اگر اس کی موت لکھی ہے اس کے بعد وہ مر جائے اس بیچ، تو کوئی چیز اسے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اس چیز کو ہم روٹین بنا لیں کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ساری فضیلت ہو گئی، اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے بیسیکلی کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، حضرت ابو ہریرہ کو، صدقہ فطر کی نگرانی پر مقرر کیا، ٹھیک ہے، جو صدقہ فطر ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے ان کو مقرر کیا کہ آپ کو دیکھ بھال کرنی ہے۔ تو کیا ہوا، رات میں اتنے میں ایک شخص آیا اور مٹھی بھر بھر کے، ہاتھ بھر بھر کے اس میں سے کھجوریں لینے لگا، مطلب چوری کر کے لے جانے لگا اس میں سے۔ تو ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، اس شخص کو، اور کہا کہ میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا کہ تو یہ کام کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تو بہت کمزور ہوں، اور میرے پیچھے بہت زیادہ، مطلب مجھے بہت ضرورت ہے اس چیز کی، اور میرے بہت ڈیپینڈنٹس ہیں جن کی مجھے دیکھ ریکھ کرنی ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا ترس کھا کر۔ پھر ساری بات صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک وہ جو شخص ہے وہ بڑا جھوٹا ہے، اور رات کو دیکھنا وہ پھر لوٹ کر آئے گا۔ اور دیکھیں پھر رات کو پھر ایسا ہی ہوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا، ایسا ہی ہوا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا، لیکن پھر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا جب اس نے پھر وہی سب باتیں کہیں۔ لیکن پھر صبح بتایا، پھر بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے گا وہ رات کو، وہ جھوٹا ہے۔ اور تیسرے دن جب پھر سے پکڑا گیا، وہ پھر آیا تھا، تو تب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تو میں ضرور تمہیں لے جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تیسری بار جو ہے میں تمہیں پکڑ رہا ہوں اب۔ تو وہ شخص بولا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات بتاؤں گا جن سے اللہ تمہیں فائدہ دے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب تو سونے کے لیے بچھونے پر جائے، یعنی کہ سونے کے لیے جب تو بستر پر جائے، تو آیت الکرسی پڑھ لے، صبح تک اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر رہے گا، اور تیرے پاس شیطان نہیں پھٹکے گا۔
ٹھیک ہے. تو ابو ہریرہ نے یہ بات جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا وہ شخص مطلب ہے تو وہ شخص بہت جھوٹا، بالکل جھوٹا، لیکن جو اس نے یہ بات کہی ہے یہ بات سچی کہی ہے. اور یہ شخص کون تھا؟ یہ تھا شیطان. یہ بھی بتایا کہ یہ شیطان تھا. وہ بات تو ہے تو بہت جھوٹا وہ شیطان، لیکن یہ والی بات وہ سچی بتا کے گیا ہے. تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ شیطان بھی سچی بات کرتا ہے کبھی کبھی، ہے نا. تو جس طرح اب شیطان نے سچی بات بولی تو اس بات سے ہمیں یہ بھی پتا چلتی ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی بھی برا ہو کبھی کبھی اس سے بھی خیر کا کام ہو جاتا ہے. اور کوئی بھی برا شخص جب سچی بات بول رہا ہو تو ہمیں بھی اس کی سچی بات کی تصدیق کر لینی چاہیے، ہے نا. یہ بھی بات پتا چلتی ہے اس حدیث سے. یہ تو مطلب آیت الکرسی کی فضیلت تو خیر پتا چل ہی رہی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ سچ بات ہے، اور یہ چھوٹی جو اس سے ہمیں عمل کی بات ملے یہ بھی چل رہی ہے پتا. ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے آیت الکرسی کو صبح کے وقت پڑھا وہ شام تک جنوں کے شر سے اور یہ جو ایول چیزیں ہوتی ہیں ان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا. تو کیا بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ آیت الکرسی کی فضیلت سمجھ آئی کہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے آیت الکرسی ہماری زندگی میں. تو اس لیے آیت الکرسی کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو زبانی یاد کرنا ہے بہت اچھے سے، اور صرف ایسے ہی الٹا سیدھا یاد نہیں کرنا ہے، اس کو صحیح تجوید کے ساتھ یاد کرنا ہے. مطلب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اس کو اسی طریقے سے یاد کرنا چاہیے، تبھی وہ پراپر وے میں پڑھیں گے تو وہ فائدہ دے گی. اگر ہم کسی حرف کو کسی حرف سے بدل دیں گے، حرکات کو حرکات سے بدل دیں گے، جب ہم غلط پڑھ رہے ہوں گے تو پھر وہ چیز کیسے فائدہ دے گی، ہے نا. نہیں فائدہ دے گی نا. اس لیے پراپر وے میں پڑھیں اس کو اور یاد کر لیں. اور جہاں جہاں جس کے پڑھنے کے مقامات بتائے ہیں صبح شام کے اذکار میں، ہر فرض نماز کے بعد، سونے سے پہلے، تو اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں یہ آسانی کرے گی انشاءاللہ، جو اس میں فضیلت بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب ہم آ جاتے ہیں اس کے ترجمہ اور تفسیر پر. کیا بولا جا رہا تھا؟ فرسٹ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہ ہی. اللہ جو ہے وہ ہی حقیقی الہ ہے، برحق الہ ہے، سچا معبود ہے. باقی سب الہ جو بنا رکھے ہیں لوگوں نے وہ سب باطل ہیں. صرف اللہ ہی جو ہے برحق الہ ہے، اور کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ عبادت کے لائق. ٹھیک ہے. اور الہ کون ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے خالصتاً محبت اور تعظیم کے ساتھ، یعنی کہ اس کی عبادت بھی کرنی ہے خالص کرتے ہوئے، پھر اس کی پوری فرما برداری کرنی ہے، اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، اور سب سے زیادہ عزت تعظیم کرنی ہے اسی کی. ٹھیک ہے. وہی الہ ہوگا اور کوئی نہیں. پھر کہا جا رہا ہے الحی القیوم. الحی وہ زندہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالی کو کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ سے ہے وہ زندہ اور ہمیشہ ہی زندہ رہے گا. اور القیوم جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا. اور اس میں دوسری چیز بھی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، اور وہ ایسا قائم رہنے والا ہے کہ جس کو قائم رہنے کے لیے کسی اور سرہارے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن باقی تمام چیزیں جو اس کے علاوہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی سہارے کی ضرورت ہے قائم رہنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہی ان کو قائم رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، زمین و آسمان، پوری کائنات، ہر چیز کو جو ہے وہ قائم رکھنے والا ہے. وہی سہارا دیے ہوئے تو یہ ساری چیزیں قائم ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ آئے؟ اس میں دونوں معنی ہیں کہ خود قائم، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، اور وہی قائم رکھے ہوئے ہے پوری کائنات کو، ہر چیز کو. ٹھیک ہے. القیوم، اس کا سہارا نہ ہو تو کچھ بھی قائم نہ رہے. پھر آگے بولا جا رہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہیں پکڑتی اسے اونگ اور نہ نیند. یہ جو سنۃ ہیں، اونگ کیا ہوتی ہے؟ جب نیند آنے سے پہلے جو ہے انسان تھک جاتا ہے اور ہلکی سی جھپکی لے لیتا ہے، تو یہی بتایا جا رہا ہے اس کو ایک جھپکی بھی نہیں آتی کبھی بھی، اس کو کوئی اونگ بھی نہیں پکڑتی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح قیوم ہے، اس طرح قائم ہے کہ سونا تو دور کی بات ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی.
وہ ایک پل کے لیے بھی اپنی کائنات سے غافل نہیں ہوتا، اور اس تمام کائنات کا، آسمانوں کا، زمین کا، ہر چیز کا اپنی جگہ پر قائم رہنا، ان کا نظام اچھے سے جو چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں قائم رکھے ہوئے. سمجھ آیا؟ اور نہ اس کو نیند آتی ہے، ولا نوم، ٹھیک ہے، نہ ہی اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی فارم میں کسی بھی آرام کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں کامل ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی نقص نہیں. ٹھیک ہے. الحی جو ورڈ آیا نا کہ ہمیشہ جو ہے زندہ رہنے والا. اور نیند کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا، نیند جو ہوتی ہے موت کی جو ہے بہن ہوتی ہے نا. تو نیند جو ہوتی ہے موت کی بہن ہوتی ہے. تو جو ہے موت کی چھوٹا سا آثار بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہے نا. ایون نیند بھی نہیں، ایون اونگ بھی نہیں. اس لیے الحی القیوم ہے اللہ تعالیٰ، کامل صفات ہے اس میں. اس لیے ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ نیند موت کی بہن ہے، کیسے کہتے ہیں؟ ہم جب دعا پڑھتے ہیں سونے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت واحیا، کہ اللہ تیرے ہی نام سے ہم مرتے ہیں اور تیرے ہی نام سے ہم زندہ ہوتے ہیں. پھر صبح اٹھ کے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تم نے ہمیں زندہ کیا، اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں. تو اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے نا کہ جو نیند ہوتی ہے جو ہے وہ موت کی بہن ہوتی ہے، ایک طرح سے چھوٹی موت ہوتی ہے وہ. اور ایک اور سورہ میں آپ پڑھیں گے کہ جب انسان مرتا ہے، جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، پھر صبح میں جس کی چاہے لوٹا دیتے ہیں اور جس کی چاہے قبض ہی رہنے دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو پرماننٹ موت آ جاتی ہے پھر. تو نیند جو ہوتی ہے موت کی بہن ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. الحی ہے اللہ تعالیٰ، الحی القیوم، کامل صفات. اور اسلام میں بھی معبود کا تصور یہی ہے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جس کو نیند اور اونگ نہ آئے. لیکن دوسرے ریلیجنز میں، دوسرے مذہبوں میں ایسا نہیں ہے نا. جیسے عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے اور جو ہے 7ویں دن آرام کیا. کچھ اس طرح کا وہ لوگ کہتے ہیں نا، کہ 7ویں دن پھر آرام کیا. تو اللہ تعالیٰ اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ اللہ کو کسی بھی طرح کے آرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیند، کوئی اونگ، کوئی کچھ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو. وہ تو الحی القیوم ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے، ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، کہ بے شک اللہ نہیں سوتا اور اس کو زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ سوئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ سوئے. اور یہ دیکھیں نا کہ اگر کوئی جو پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے، اگر وہ ہی سو جائے ایک سیکنڈ کے لیے بھی، اس کو نیند آ جائے، تو پھر تو ہر چیز کا نظام ہی بگڑ جائے گا. تو یہ اس کی شان ہی نہیں کہ وہ سوئے ایک پل کے لیے بھی. الحی القیوم ہے وہ. ٹھیک ہے. چلے آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی مالک ہے، وہ اسی کی ملکیت میں ہے یہ سارے زمین، یہ آسمان. اسی لیے پھر وہ معبود ہے، اسی لیے پھر وہ الہ ہے. کیونکہ جو جس کا مالک ہوتا ہے پھر اسی کو تو الہ بنانا چاہیے. جتنی بھی چیزیں ہیں آسمانوں میں، کیا ہے آسمانوں میں؟ سورج، چاند، ستارے، پلانٹس جو ہمیں دکھ رہے ہیں، جو ہمیں نہیں بھی دکھ رہے، تمام فرشتے جو ہمیں نہیں نظر آ رہے ہے نا، سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. حدیث میں پتہ چلتا ہے نا کہ آسمان میں 4 انگلی کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ خالی ہو. ہر جگہ جو ہے فرشتے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو سوچے کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کی. سب اللہ کی ملکیت ہے. یہ سب انگنت فرشتے، سب اندیکھی مخلوق جو اللہ تعالیٰ کو کے قبضے میں ہے، سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اور زمین میں کیا کچھ ہے؟ اب دیکھیں انسان اس زمین پر کتنے ہزاروں سالوں سے رہا چلا جا رہا ہے، لیکن پوری ڈسکوریز ابھی تک نہیں کر پایا. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا ہے زمین میں. روز نئی نئی ڈسکوریاں ہوتی رہتی ہیں نا. لیکن جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کو تو سب علم ہے، سب پتہ ہے، اور اسی کی ملکیت میں ساری چیز. اور وہ سب کا رزق کرتا ہے، سب کو کھلاتا پلاتا ہے، پالتا پوستا ہے سب ساری مخلوقوں کو. تو اس لیے وہی حقیقی معبود ہے، وہی الہ ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. سمجھ آئی کیسے توحید بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے اس کی ہی عبادت ہمیں کرنی چاہیے الہ بناتے ہوئے، اور کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہم اس کی اس عبادت میں، کیونکہ اس کے جیسی صفات یہ سب کسی اور میں نہیں ہیں اور نہ ہوں گی. سمجھ آیا؟ چلیے
آگے کہا جا رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کے اذن سے. یہ جو ہے ایک طرح سے مطلب اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں. کون ہے جو اس کے پاس جو ہے سفارش کرے گا؟ کیا کوئی سفارش کر سکتا ہے اللہ سے؟ مطلب کون ہے کس میں اتنی ہمت رکھی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑا ہو اور خود سے سفارش کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو انسان ہے اس کو آپ نے غلط پکڑا ہے نعوذ باللہ، اور میں جانتا ہوں یہ بہت اچھا انسان ہے. تو کس میں اتنی ہمت ہے کہ خود سے جا کے جو ہے کھڑا ہو کے اور بولنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور سفارش کرنا شروع کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں اس آیت میں، غور سے سنیں اسے. من ذا الذی، کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے پاس. لیکن ایکسیپشن کیا ہے؟ الا باذنی، مگر اس کے اذن سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جسے اذن دے دے گا، اجازت دے دے گا، ہاں تم بولو، تو صرف وہ انسان اپنا منہ کھول سکے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور جب بولے گا تو بھی حق بات بولے گا، کوئی جھوٹی سفارش یا کچھ الٹا ایسے ہی نہیں بولے گا منہ سے، ہے نا. تو یہ جو سفارش کا کانسیپٹ ہے نا، جو ہم لوگوں میں زیادہ تر لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ بزرگوں کی سفارش اور درگاہ پہ جا کر ان کی سفارش، تو اس آیت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس کی اتنی ہمت، کون کرے گا سفارش اس دن، کون مجھے چیلنج کرے گا؟ کیا میں نے غلط پکڑا ہے کسی کو؟ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف دنیا کے مالک نہیں، آخرت کے دن کے بھی مالک ہیں. جس دن سب کے سب فیصلے ہو رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کا فیصلہ کر رہا ہوگا، تو اس دن کوئی بھی اس کے کسی فیصلے کو بدل نہیں سکے گا. اس دن کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، لیکن صرف کون کرے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو سفارش جو ہے، ایک تو کافروں کے حق میں تو کوئی سفارش نہیں ہوگی، پہلی بات تو یہ ہے، جو کافر ہیں ان کے حق میں کوئی سفارش نہیں. پھر دوسری بات، سفارش صرف وہی کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور جس کے حق میں کرنے کی اجازت مل جائے گی، اسی کے حق میں سفارش کرے گا وہ سفارش کرنے والا. یعنی کہ دونوں چیز اللہ کے اذن سے ہیں. وہ انسان جو سفارش کر رہا ہے اس کو بھی اجازت مل رہی ہے، اور جس انسان کے لیے سفارش کر رہا ہے اس انسان کے لیے سفارش کرنے کی اجازت مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تبھی سفارش. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز، کوئی بھی انسان یا فرشتہ خود اپنی ذات میں یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی سفارش قبول کی جائے. کوئی اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ اس کی بات مانی جائے. یہ جو سفارش اللہ تعالیٰ کرنے دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو شرف بخش رہے ہوتے ہیں، ایک عزت بخش رہے ہوتے ہیں، اس کو آنر دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سفارش کرنے کی اجازت دے دیں گے اس دن. سمجھ آیا؟ کلیئر ہوا یہ سفارش کا کانسیپٹ؟ ہر کوئی اٹھ کے سفارش نہیں کرنے لگے گا جیسے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں. پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ ہو گیا منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ. آگے بتایا جا رہا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو درمیان ہے ان کے دونوں ہاتھوں کے اور جو ان کے پیچھے ہے. تو ابھی جو پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ سفارش جو ہے ایسے نہیں چلے گی، اب یہ والی بات اسی سے کنیکٹ بھی ہو رہی ہے تھوڑی، کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون انسان کیا کر کے آیا ہے، کتنے گناہ کر کے آیا ہے، کیا اس کا پریزنٹ تھا، کیا پاس تھا، سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو پتا نہیں ہے، یہ بہت اچھا انسان تھا، آپ اس کو معاف کر دیجئے. اس طرح سے نہیں ہوگا. یہ بات اس سے بھی کنیکٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں، تو یہ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعلم ما بین ایدیہم، جو درمیان ہے ان کے ہاتھوں کے، یعنی کہ ہاتھ ہمارے آگے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے ہاتھوں میں جو درمیان ہے یعنی کہ ہمارے آگے جو چیز ہے، یعنی کہ ہمارا جو فیوچر ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کا کیا فیوچر ہے، اور وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے یعنی کہ اس کا کیا پاسٹ ہے. ایک تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک مخلوق کا پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ انجام کے اعتبار سے بھی سب جانتے ہیں کہ کس کا کیا انجام ہونا ہے، آخرت میں کیا انجام ہونا ہے اور دنیا میں کیا انجام ہونا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، ہے نا. اور اگر اس کو نارمل ٹرمز میں دیکھا جائے کہ ہمارے آگے کیا ہے، ہمارے پیچھے کیا ہے، انسانوں کے آگے کیا ہے، انسانوں کے پیچھے کیا ہے، تو انسانوں کو تو خود نہیں پتا کہ ہمارے جو ہے آگے کیا ہے. ہم اپنے آگے کی چیزیں ایک لمٹ تک بس دیکھ سکتے ہیں، اس کے آگے ہمیں کیا پتا کیا ہے.
پر اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. اسی طرح ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پیچھے کیا ہے, ایک لمٹ تک ہمیں احساس ہے کہ ہاں ہمارے پیچھے دیوار ہے, اس کے پیچھے ایک اور کمرہ ہے, لیکن ہمیں یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پیچھے کمرے میں کیا ہو رہا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کو مکمل علم ہے ہر چیز کا, آسمانوں میں جو کچھ ہے, زمینوں میں جو کچھ ہے, ہمارے آگے کیا ہے, ہمارے پیچھے کیا ہے, دائیں کیا ہے, بائیں کیا ہے, سب اللہ کو پتا ہے. تو یہ بات بھی ہے اس میں, ٹھیک ہے. تو ہمارا پاسٹ, فیوچر, پریزنٹ سب, اور ہمارے آخرت کا انجام, ہمارے جو ہے دنیا کا انجام, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو مکان کے اعتبار سے بھی, یعنی کہ جگہ کے اعتبار سے بھی سب معلوم ہے, اور ہمارے آگے پیچھے کیا ہے, اور ٹائم کے اعتبار سے, زمان کے اعتبار سے بھی سب معلوم ہے اس کو, وقت کے اعتبار سے, ٹھیک ہے, کہ کیا ہونا ہے یا کیا ہو چکا ہے یا کیا ہو رہا ہے. تو جس کا علم اتنا زیادہ ہے تو وہی تو صرف عبادت کے لائق ہو سکتا ہے نا, اس کے علاوہ تو کوئی اور نہیں ہو سکتا نا. وہی تو الہ ہے جو الحی القیوم ہے, اور جس میں یہ ساری صفات ہے جو ہم نے پڑھی, تو وہی تو پھر صرف عبادت کے لائق ہو سکتا ہے نا. اس لیے صرف وہی الہ ہے, صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے. سمجھ آیا؟ پھر آگے کہا جا رہا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ, اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے, الا بما شاء, مگر جو وہ چاہے. کیا مطلب ہوا؟ انسان کو کہا جا رہا ہے کہ انسان جو ہیں اللہ کے علم میں سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے, صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں اللہ کے علم میں سے جتنا اللہ نے سکھایا انہیں, بتایا انہیں. یعنی کہ مکمل علم ہر چیز کا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور اس علم میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. خود پہ خود سے وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی علم نہیں لے سکتا, مگر صرف اتنا ہی لے سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم جتنی بھی مخلوق ہیں, جتنا بھی اس پوری مخلوق کو ملا کر علم ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ہے, اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو ایک سمندر, مان لو ایک سمندر ہے, اور اس میں جو ہے ایک چڑیا جو ہے اپنی چونچ ڈبو کر کچھ پانی لیتی ہے, تو اس کی چونچ میں جو پانی آتا ہے نا, اتنا بس ذرے برابر جو ہے علم ہے پوری مخلوق کو, جو علم ہے اللہ کے کمپیریزن میں اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی کم ہوگا. سمجھ آئی؟ تو ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے. اگر انسان اپنی عقل لگائے اور سمجھے اس بات کو ہی, تو اس کو جو ہے اللہ کی معرفت ہو جائے, اللہ کی توحید اس کو سمجھ میں آ جائے, صرف اسی کی پھر وہ عبادت کرنے لگے. اگر اتنی سی بات کو سمجھ لے کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا علم, اپنے آپ کو جو اتنا بڑا سمجھتا ہے, مغرور بنتا ہے کہ ہم بہت علم والے اور ہم بہت بڑے, ہم نے یہ ڈسکوری کر لی, ہم نے وہ کر لی, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اتنا ہی بس وہ سیکھ پائے, جان پائے, اتنی ہی وہ پلانٹس اور جو بھی سمندر کے اندر ہے, جو بھی ڈسکوریز کر رہے ہیں, اتنا ہی جان پائے جتنا اللہ نے ان کو سکھانا چاہا. سب جو ہے ایک فریکشن بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہ علم اللہ کے علم کے سامنے. تو انسان کو اپنی جو حیثیت ہے وہ پہچاننی چاہیے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیوں اتنا مغرور بنتا ہے, اتنا کرتا ہے, کیوں نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کو, کیوں انکار کرتا ہے؟ سمجھ آیا؟ آگے کہا جا رہا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض, گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو. اللہ تعالیٰ کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے. اب یہ جو بات ہو رہی ہے کرسی, یہ کرسی کیا چیز ہے؟ یا تو اس کو دونوں سینس میں تفسیر کی گئی ہے, یا تو کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے, اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے جو آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے, جو اس کا کنٹرول, جو اس کی جو بادشاہ ہے ہر چیز کا. تو بادشاہت کے ٹرمز میں کرسی آئی ہے, جنرل ٹرمز میں اگر لیا جائے. اور دوسرا کیا اس کی تفسیر کی گئی ہے حدیث وغیرہ سے جو پتہ چلتا ہے, حدیث میں آتا ہے, طبرانی کی روایت ہے, کرسی جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سامنے اس کے قدموں کی جگہ ہے. سمجھا ہے؟ کرسی عرش کو نہیں کہتے, عرش کے نیچے جہاں پیر رکھے جاتے ہیں نا, فٹ اسٹول جسے کہتے ہیں, اس کو جو ہے کرسی کہا جاتا ہے, حدیث سے جو پتہ چلتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے 7 آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں ایک مدری کی طرح ہے. مدری کیا کہتے ہیں؟ رنگ, چھلا جو ہوتا ہے نا, رنگ. تو 7 آسمان اور زمینیں جو ہیں وہ کرسی کے مقابلے میں ایک رنگ کی طرح ہیں جو کسی صحرا میں پھینک دیے جائیں. آپ امیجن کریں, ایک بہت بڑا سا میدان ہے, وہ ہے صحرا, یعنی کہ ڈیزرٹ ہے. ڈیزرٹ کیسا ہوتا ہے؟ دور دور تک پھیلا ہوا, کچھ نظر نہیں آتا, صرف ریت ہی ریت, ریت ہی ریت.
اور اس میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دی جائے، مان لو رنگ انگوٹھی پھینک دی جائے، کسی کو نظر آئے گی؟ نہیں آئے گی نا، پتا بھی نہیں چلے گا اتنے بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہے. تو یہ 7 آسمان اور زمینیں جو ہیں اس کرسی کے مقابلے میں ایسی ہیں. پھر آگے کیا ہے، وہ کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں کیسی ہے؟ وہ جو فٹ اسٹول ہے وہ پھر ایسے ہی ہے جیسے صحرا میں وہ مدری. یعنی کہ اب کرسی کو اگر ہم کمپیئر کریں اللہ کے عرش سے تو وہ کرسی بھی ایسے ہے جیسے بڑے ڈیزرٹ میں چھوٹا سا رنگ پڑا ہو. تو اس سے تھوڑا امیجن کریں کہ عرش، اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر مستوی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت محسوس کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی کتنے عظیم ہے نا. اپنی سوچ ہمیں اصل کیفیت تو نہیں معلوم ہے نا کہ کس طرح ہے کیا ہے، لیکن ہاں اس کی عظمت تھوڑا محسوس کریں عرش کی بھی، اور اللہ تعالیٰ پھر اس پر مستوی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے اس چیز سے. ٹھیک ہے، آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تھکاتی اسے حفاظت ان دونوں کی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلندتر ہے، بہت بڑا ہے. یعنی کہ یہاں بتایا جا رہا ہے ان دونوں کی حفاظت، یعنی کہ جو آسمان اور زمین ہے ان دونوں چیزوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں تھکاتی، بلکہ یہ تو بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی نگرانی کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کا جو نظام چل رہا ہے اس کو قائم کرنا. اس کو رتی بھر بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی، اس میں بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کرنا. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے. حفظہما، اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی بھی کر رہا ہے، کوئی بھی چیز اللہ نے بیکار بنا کے ایسے نہیں چھوڑ دی. اور اللہ تعالیٰ بہت بلندتر ہے، بہت بڑا ہے. العلی العظیم، العلی مطلب بہت بلند، العظیم بہت بڑا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہے. تو اس میں 4 نام آ گئے نا، الحی، القیوم، اس میں اعظم، اور العلی العظیم، بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے. تو جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کو ہم سوچیں، اس کے بارے میں تصور کریں، تو یہ ساری چیزیں اس کی بڑائی والی باتیں ہمارے دماغ میں آنی چاہیے. اللہ اکبر، ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے، ساری کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے. وہی سب سے عظیم ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی الحی القیوم ہے. تو وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی صرف عبادت کے لائق ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا عبادت کے لائق. ٹھیک ہے، چلے الحمدللہ آیت الکرسی کا ترجمہ تفسیر پورا ہوا یہاں. ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.